قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ مسیحی کہلوانے والے لوگوں کے بیچ میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کرسمس منایا جائے یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ تاریخ جو اس سے جڑی ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ساری رسومات اور تقریبات اور عبادات جو کرسمس کے نام سے منعقد ہوتی ہیں یا منائی جاتی ہیں، کیا وہ جائز بھی ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو سیلیبریٹ نہیں کرتے اور بہت سارے ہیں جو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ اختلاف پایا جاتا ہے اور لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے عید ولادت المسیح کا مقدمہ، دا کیس فار دا کرسمس۔ سوالات کی صورت میں ہم اسے سیکھیں گے۔ پہلا سوال، کیا توریت میں درج خداوند کی مقرر کی ہوئی عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید منائی جا سکتی ہے؟ کئی لوگ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، مسیح پر ایمان رکھنے والے کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو صرف ببلیکل فیسٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی ہم صرف وہ عیدیں مناتے ہیں جن کا بائبل میں حکم دیا گیا ہے، یا خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو توریت میں جو بنی اسرائیل کو عیدیں منانے کا حکم تھا ہم تو صرف وہ عیدیں مناتے ہیں۔ اس پہ غور کریں گے کہ کیا یہ درست ہے، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ مناسب ہے کہ شریعت میں جو عیدیں درج ہیں ان کے علاوہ بھی عیدیں منائی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ بائبل میں سے اس کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ عید پوریم اور عید تجدید توریت میں درج نہیں، لیکن یہودی آج تک مناتے ہیں، اور یسوع مسیح نے بھی ان میں شرکت کی، اور خاص طور پر نئے عہد نامے میں عید تجدید کے وقت خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں موجود ہونے اور وہاں لوگوں سے بات کرنے، لوگوں کو اپنی بابت بتاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ عید پوریم موسیٰ کی معرفت حکم کے طور پر مقرر کی جانے والی عید نہیں، بلکہ آستر کے زمانے میں جب بنی اسرائیل غلامی میں تھے تب یہ عید مقرر کی گئی، مرد کی، اور آستر کے زمانے میں یہ مقرر ہوئی۔ وہ عید آج تک منائی جاتی ہے، شریعت میں اس کا ذکر نہیں، لیکن عید منائی جاتی ہے، گفٹس دیے جاتے ہیں، اس میں تحفے پیش کیے جاتے ہیں۔ عید تجدید کیا تھی؟ عید تجدید غلامی کے دور میں جب ہیکل ناپاک کر دی گئی، رومی حاکم نے ہیکل ناپاک کر دی، تو مقابیوں کے زمانے میں انہوں نے ہیکل کو پاک کیا، ری ڈیڈیکیٹ کیا، یاد کرتے بنی اسرائیل کہ ہم نے اس دن خدا کی ہیکل کو جو ناپاک کر دی گئی تھی اسے پھر سے پاک کیا، اور ہم نے اس میں عبادتیں کرنا شروع کی۔ اور یسوع یہ عید منا کر ہمیں یہ ایک راہ دیتا ہے کہ موسیٰ کی مقرر کی ہوئی عیدیں، یا وہ عیدیں جو خدا نے موسیٰ کی معرفت مقرر کروائیں، ان کے علاوہ بھی عیدیں منائی جا سکتی ہیں۔ عیدیں جو قوم مل کے خدا کی بڑی قدرت کے کاموں کو یاد کرتے ہوئے اپنی قومی زندگی میں، ان نیشنل لائف، کسی بڑے واقعے کو یاد کرتے ہوئے اگر ہم کوئی دن مقرر کر لیں کہ یہ دن ہم سیلیبریٹ کریں گے ایک قوم کے طور پر، ایماندار کلیسیا کے طور پر، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، منایا جا سکتا ہے۔ کرسمس، عید ولادت المسیح منائی جا سکتی ہے، اگرچہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں، حکم نہیں ہے، لیکن منائی جا سکتی ہے، کیونکہ عید تجدید کا حکم نہیں تھا منانے کا، پوریم کا حکم نہیں تھا، لیکن بنی اسرائیل مناتے اور یسوع نے ان میں شرکت کی۔ کیا کرسمس منانے والے خدا کے نافرمان ہیں؟ اعتراض اٹھتا ہے مسیحیوں پر، مسیحیوں کی طرف سے ہی، جو خود کو مسیحی کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں
کہ کرسمس منانے والے، مسیح کی ولادت کا جشن منانے والے نافرمان ہیں خدا کے. وہ عیدیں جو خدا نے مقرر کی وہ تو نہیں مناتے، اور یہ انسان کی بنائی ہوئی عیدیں مناتے ہیں. تو دیکھتے ہیں رومیو 14واں باب پہلی 7 آیات. پولس رسول کی معرفت روح القدس نے یہ ہماری رہنمائی کے لیے لکھوایا کہ اگر کوئی کسی دن کو مناتا ہے، اگر کسی کی نظر میں کوئی دن زیادہ اہم ہے تو کوئی برا نہیں ہے، اور اگر کوئی ان دنوں کو اہم نہیں سمجھتا، کسی اور دن کو اہم سمجھتا ہے تو پھر بھی گناہ نہیں ہے. اگر ہم کرسمس مناتے ہیں اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم یہ دن اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کی آمد کی خوشی میں منا رہے ہیں، ہم شکر گزاری میں منا رہے ہیں، ہم خدا کی بڑی رحمت کو یاد کرتے ہوئے منا رہے ہیں، تو یہ ہم گناہ نہیں کر رہے، خدا کے نافرمان نہیں ہو رہے، کیونکہ ہمارا مقصد خدا کی شکر گزاری ہے، ہمارا مقصد خدا کی رحمت کو یاد کرنا ہے. اگر ہم کچھ کرتے ہیں وہ خدا کے لیے کرتے ہیں تو وہ کرنا گناہ نہیں ہے. ہاں، ہمارا طریقہ اگر غلط ہو جائے، ہم اس میں غلط رسومات ایسی شامل کر لیں جو خدا کے کلام کے منافی یا الٹ ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے گناہگار ہو سکتے ہیں. اور یقیناً آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون سی باتیں غلط ہیں، گناہ ہیں، جو اگر ہم کرسمس کے نام پہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ وہ عام دنوں میں بھی اگر ہم کریں تو گناہ ہے. دل کی سچائی سے، شکر گزاری کے جذبے سے، اور صرف خدا کی آمد کی خوشی میں اگر ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کا منانا کوئی گناہ نہیں ہے، اور منانے والوں پر کوئی الزام نہ لگائے. خدا کے فرشتوں اور انسانوں نے بھی مسیح کی آمد پر خوشی منائی. خدا نے فرشتے بھیجے جو آ کے خبر دیں اور کہیں کہ یہ خوشی کی بشارت ہے، اس کا پیدا ہونا خوشی کی بات ہے جو ساری امت کے واسطے ہے. وہ مسیح خداوند، وہ منجی پیدا ہوا ہے. اور پھر فرشتے گیت گا کر فضاؤں میں، آسمانوں میں خوشیاں مناتے ہیں، اور ہمیں یہ راہ دیتے ہیں کہ ہم بھی خوشی منائیں، ہم بھی حمد کے گیت گائیں. اور چرواہوں نے ایسا کیا، جا کے دیکھا اور پھر خدا کی حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے، چرچا کیا، لوگوں کو بتایا خوشی کے ساتھ کہ ہم نے فرشتے کو دیکھا، اس سے کلام سنا، اور ہم نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر ہم خدا کی تعریف کرتے ہوئے تمہیں بتاتے ہیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. فرشتوں نے اور انسانوں نے مسیح کی آمد پر خوشی منائی، تو ہم بھی مناتے ہیں. خدا کے کلام میں اس کی راہ دی گئی ہے، اس کے لیے گنجائش دی گئی ہے، ایک مثال قائم ہے فرشتوں اور انسانوں کی. انہوں نے خوشی منائی، ہم بھی خوشی مناتے ہیں. یسوع مسیح کی اس دنیا میں آمد کی خوشی منانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. کیا کرسمس کی مخالفت کرنے والے خدا کے نافرمان ہیں؟ اگر کوئی نہیں مناتا تو کوئی گناہ نہیں. ہمیں یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ اگر کوئی کرسمس سیلیبریٹ نہیں کر رہا تو وہ جی بہت گناہگار ہو گیا، وہ جی ایمان سے خارج ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بائبل میں کرسمس منانے کے واضح حکم کے نہ ہونے کے باعث کرسمس نہیں مناتا تو کوئی گناہ نہیں کرتا. رومیو 14واں باب پولس رسول کی معرفت روح القدس نے یہ لکھوایا کہ اگر کوئی کسی دن کو نہیں مناتا، اسے نہیں مانتا، اس دن کی آبزرویشن نہیں کرتا، وہ دن آبزرو نہیں کرتا، تو کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ اس کی مرضی ہے. اس کا مطلب شاید یہ نہیں لیا جا سکتا کہ وہ شخص یسوع مسیح کو پیار نہیں کرتا. ہاں، وہ ایک بات پہ اٹک گیا ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جس کا واضح طور پر بائبل میں حکم نہیں ہے. بڑی باتیں ہیں جن کا بائبل میں واضح طور پہ حکم نہیں ہے لیکن ہم کرتے ہیں. اوکے، اٹس گڈ، آپ نہ منائیں،
لیکن یہ تعویل نہ دیں کہ جی جو بائبل میں نہیں لکھا میں وہ نہیں کرتا۔ تو یہ منطق کہ جی بائبل میں چونکہ اس کا حکم نہیں کرسمس کا اس لیے میں نہیں مناؤں گا، یہ اپنی ذات تک تو آپ اس پہ کاربند رہیے، لیکن یہ سوال خود سے بھی کریے کہ باقی کتنے حکم جو لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے پورے کر رہے ہیں، اور کتنی باتیں آپ کرتے ہیں جو بائبل میں لکھی نہیں ہوئیں لیکن آپ کرتے ہیں، پھر ان سے بھی باز آ جائیے۔ کیا ابتدائی کلیسیا مسیح کی ولادت کی عید مناتی تھی؟ کیا رسولوں نے عید منائی؟ کیا ان کے شاگردوں نے عید منائی؟ کیا پہلی، دوسری، تیسری صدی میں کرسمس منایا گیا؟ کیا یہ عید منائی گئی؟ ابتدائی طور پر کلیسیا صرف مسیح کی مصلوبیت اور جی اٹھنے کے دنوں کو اہمیت دیتی تھی جو یہودی عید فصح کے وقت منائے جاتے تھے۔ یہ درست ہے کہ وہ مسیح خداوند کے پیدائش کے دن کی بابت فوکسڈ نہیں تھے، یہ ان کا مطمع نظر نہیں تھا، ان کی کنسنٹریشن مسیح کی پیدائش کے دن کی طرف نہیں بلکہ اس کے مصلوب ہونے اور اس کے جی اٹھنے کے دن کی طرف تھی۔ اور اس کی تعویل یہ پیش کی جاتی ہے، علماء جو اس زمانے کے لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ غیر قومیں سالگرہ منایا کرتی تھی، مسیحیوں میں رواج نہیں تھا، یا کہہ لیں کہ یہودیوں میں رواج نہیں تھا، تو اس لیے ایوائڈ کیا گیا کہ ہم بھی پیدائش کا جشن نہ منائیں، پیدائش کے دن کی طرف ہم توجہ نہ کریں، یہ غیر قومیں کرتی ہیں سو ہم پیدائش کے حوالے سے ہم توجہ نہ کریں۔ جولین کیلنڈر کے مطابق 25 مارچ کو مسیح کی مصلوبیت کا دن مانا جاتا تھا۔ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، جب پہلی، دوسری اور تیسری صدی تھی تو تب یہ مانا جاتا تھا کہ اس وقت جو رومی کیلنڈر تھا اسے جولین کیلنڈر، کیونکہ وہ جولیس سیزر نے تیار کروایا تھا، روم کا شہنشاہ تھا جولیس سیزر، اس نے تیار کروایا، اور مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے سے کچھ 40-45 برس پہلے سے وہ کیلنڈر رائج تھا۔ یہ کیلنڈر رومی کیلنڈر تھا، جولین کیلنڈر اسے کہتے تھے۔ اس میں یہ 12 مہینوں کے نام دیے گئے اور انہیں دنوں میں تقسیم کیا گیا، اور اس کے شمار کے حساب سے یہ مانا جاتا تھا کہ مسیح خداوند کی مصلوبیت 25 مارچ کو ہوئی ہے۔ یہودی مہینے کی بات نہیں، یہ جولین کیلنڈر کی بات ہے۔ یہودی مہینے کے حساب سے جب نسان کی 15 تاریخ ہوئی تو مسیح خداوند کو مصلوب کیا گیا، وہ عید فصح کے دن تھے۔ یہودی کیلنڈر کے مطابق نسان یعنی ان کا جو پہلا مہینہ ہے اس کی 15 تاریخ، اور جولین کیلنڈر کے مطابق اس زمانے میں یہ سورج کے حساب سے کیلنڈر بنتا ہے، جیسے ہمارا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سورج کے حساب سے ہے، یہ چاند کے حساب سے نہیں ہے۔ لیکن یہودی کیلنڈر چاند کے حساب سے تھا، سو وہ دن بدل جاتے تھے، جیسے آج بھی چاند کی تاریخیں بدل جاتی ہیں۔ اسی لیے ایسٹر اور گڈ فرائیڈے، جمعہ اور اتوار تو فکسڈ ہیں، لیکن ان کی تاریخیں بدل جاتی ہیں کیونکہ چاند کے حساب سے دن بدلتے ہیں۔ تو جولین کیلنڈر کے حساب سے 25 مارچ مانا جاتا ہے کہ مسیح خداوند کی مصلوبیت کا دن تھا، تو اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ کیا بائبل میں مسیح کی پیدائش کی تاریخ درج ہے؟ بڑا آسان سا جواب ہے نہیں۔ پیدائش کی تاریخ تو واضح طور پر نہیں لکھی، لیکن بائبل میں شواہد موجود ہیں، شواہد ضرور ملتے ہیں کہ وہ کب، کن دنوں میں پیدا ہوا۔ متی کی انجیل کے پہلے باب سے دوسرے باب میں، اور پھر لوکا کی انجیل پہلے باب سے دوسرے باب تک، ان 4 ابواب میں مسیح خداوند کی پیدائش کے واقعات درج ہیں۔ تو ان سے ہمیں سراغ ملتا ہے کہ مسیح خداوند کب پیدا ہوا ہے۔ دوسری صدی میں مسیحی عید ولادت المسیح کی بابت بھی سنجیدہ ہو چکے تھے اور اس کی کھوج میں مصروف تھے۔ ایک صدی گزر گئی، جب دوسری صدی شروع ہوئی تو مسیحیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں مسیح خداوند کی پیدائش کی بابت بھی تاریخ تلاش کرنی چاہیے، وہ کس دن پیدا ہوا، کھوج میں لگ گئے۔ علماء، اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح خداوند کی پیدائش
یہودی عیدوں کے دنوں میں نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ جو مین عیدیں ہیں یہودیوں کی، ان کے بیچ ہر ایک یہودی مرد کا یروشلم میں ہونا ضروری ہے۔ لیکن یسوع کی پیدائش کے وقت مقدس یوسف جو راست باز تھا، وہ مقدسہ مریم کے ساتھ بیت لحم میں تھا، وہ یروشلم میں نہیں تھا۔ اس لیے عیدوں کے دوران تو وہ پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ یہودیوں کی اسم نویسی کے لیے بھی کسی عید کے دنوں کا انتخاب مناسب نہیں لگتا، کیونکہ اسم نویسی کے لیے اپنے اپنے آبائی شہر یا گاؤں میں جانا ضروری تھا، جبکہ عید کے لیے یروشلم میں جانا ضروری تھا۔ فسح اپنے خاندان کے ساتھ منانی تھی، اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تو سراغ ملتا ہے کہ یسوع تب پیدا ہوا جب کورنیوس حاکم کے عہد میں کیسر اگسطس کے حکم کے تحت اسم نویسی ہوئی، ان کے نام لکھے گئے، سینسس کہیں یا ٹیکسنگ کہیں یا نیمنگ کہیں، کاؤنٹنگ کہیں۔ تو یہ عیدوں کے دنوں میں نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ یہودیوں کے لیے عیدیں بڑی خاص تھیں، ان کے لیے ہیکل میں جانا ضروری تھا، ان کے لیے اپنے گھر میں سیلیبریشن ضروری تھی، وہ نکل کے اپنے اپنے آبائی گاؤں میں نہیں جا سکتے تھے۔ جیسے مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کو جانا پڑا، وہ بیت لحم کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن ان کے باپ دادا اس شہر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو جانا پڑا۔ وہاں کے ہوتے تو ان کا گھر اپنا وہاں پہ ہوتا، پھر ان کو سرائے میں بھی جگہ نہ ڈھونڈنی پڑتی، اور پھر انہیں چرنی میں بچہ نہ رکھنا پڑتا، ان کا اپنا گھر وہاں پہ ہوتا۔ تو اسم نویسی بھی عیدوں کے دنوں میں نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اس میں یہودی اپنی دینی رسومات ادا کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں سے دور نہیں ہو سکتے تھے یا ہیکل سے دور نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک سراغ ہے زکریا کاہن، جب وہ ہیکل میں بخور جلانے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ زکریا کاہن ہیکل میں اپنی باری کے مطابق بخور جلانے کی خدمت انجام دیتا ہے۔ میرے پاس پورا اندراج ہے جب سے میں اس کلیسیا میں خدمت کر رہا ہوں کہ کس دن کس شخص نے دعا میں رہنمائی کی، کس شخص نے تلاوت میں مدد کی، کس شخص نے ہدیہ اٹھانے میں اور گننے میں مدد کی۔ یہ میرے پاس اور چرچ کمیٹی کے پاس ہماری اردو کانگریگیشن کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہودیوں نے فریق یعنی گروپس بنائے ہوئے تھے کہ اتنے دن کون سا گروہ کام کرے گا، یہ ہفتہ کون گروہ کام کرے گا، یہ والے ہفتے میں کون سا گروپ کام کرے گا۔ تو زکریا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ابیا کے گروہ سے اس کا تعلق تھا، اور ان کے گروہ میں سے اس کا نام نکلا کہ یہ خدمت کرے گا۔ تو یہودیوں کے پاس کیلنڈر ہے جو دریافت ہوئے ہیں، اس کیلنڈر کے حساب سے یہ تلاش کیا گیا۔ دوسری صدی میں، تیسری صدی میں ہی تلاش کر لیا گیا، جب بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، کہ وہ وقت ستمبر کا مہینہ تھا جب زکریا کاہن نے ہیکل میں خدمت انجام دی۔ اور ڈیٹس کے بارے میں کنفیوژن ہے، کیونکہ ہفتے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا کہ پورا ہفتہ خدمت کرنی ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے 15، 16، 17 سے شروع کر کے 20، 22، 21، 23، 24 تک گیا ہو، یہ ہفتے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ تاریخ 20 کراس کر چکی تھی، یعنی آخری ہفتے کے قریب تھا جب ابیا کے فریق کی باری آئی اور اس میں زکریا نے خدمت کی۔ تو وہ ستمبر کا مہینہ تھا، اور اس ستمبر کے مہینے میں جب وہ خدمت انجام دے کر اپنی باری مکمل کر کے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اپنے گھر گیا تو خدا کے فضل سے اس کی بیوی حاملہ ہو گئی، یعنی ستمبر کے آخر میں الشبا حاملہ ہو گئی۔ اور جب الشبا 6 ماہ کے حمل سے تھی تو فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس جاتا ہے اور اس سے خوشخبری سناتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، دیکھ تیری رشتہ دار الشبا جو بانجھ کہلاتی تھی وہ بھی حاملہ ہے اور 6 مہینے سے ہے۔ یعنی الشبا اور مقدسہ مریم کے حمل کے بیچ 6 مہینوں کا فرق ہے، اور ستمبر کے آخر سے اگر ہم 6 مہینے گنیں تو مقدسہ مریم کو ملنے والی خوشخبری یا اس کے حاملہ ہونے کے وقت کا تعین آسان ہو جاتا ہے۔ ستمبر کے بعد اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ،
6 مہینے مارچ کے اینڈ میں مکمل ہو جاتے ہیں جب مقدسہ مریم کے پاس خوشخبری آئی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ مارچ میں حاملہ ہونے کی صورت دسمبر میں مسیح کی ولادت ہونا درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ 9 مہینے گنے جائیں گے۔ دسمبر کے آخری دنوں میں مقدسہ مریم کے وضع حمل کا وقت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس حساب سے جو ابتدائی صدیوں میں مسیحی علماء نے کیلکولیٹ کر لیا، حساب لگا لیا، جمع تفریق کر لی کہ زکریا ستمبر کے مہینے میں خدمت کرتا ہے اور اس مہینے کے آخر میں اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے۔ 6 مہینے بعد مارچ میں مقدسہ مریم حاملہ ہو جاتی ہے اور پھر مسیح کی ولادت دسمبر میں فٹ بیٹھتی ہے۔ اس حساب سے دسمبر میں سردی کو وجہ مان کر یہ خیال کہ چرواہے میدان میں نہیں ہو سکتے، یہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ چرواہوں کے پاس ریور مال سردیوں میں بھی ہوتا تھا۔ مڈل ایسٹ میں یہ دسمبر ہے اور میں اس وقت چرچ میں، یہاں میرے پاس 5 لوگ ہیں میرے علاوہ، اور ہم میں سے کسی نے بھی کوئی جرسی، کوئی جیکٹ، کوئی سویٹر نہیں پہنا ہوا، بلکہ یہاں اے سی چل رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اے سی کی۔ مڈل ایسٹ میں دسمبر میں ہمیں اے سی کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دسمبر میں مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو کہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، میدان میں چرواہے بیٹھ نہیں سکتے، وہ اپنی بھیڑوں کی رکھوالی نہیں کر سکتے۔ یہ دلیل اتنی مضبوط نہیں ہے کہ جی کیونکہ دسمبر میں سردی ہوتی ہے اس لیے چرواہے باہر بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے مسیح کی پیدائش دسمبر میں نہیں ہو سکتی۔ کنواری بچہ پیدا کر سکتی ہے، یہ مان لیتے ہیں، تو دسمبر میں سردی کم کیوں نہیں ہو سکتی؟ خدا کا نظام ہے، خدا کے اختیار میں ہے، موسم بھی اس کے ہیں، دن بھی اس کے، مہینے بھی اس کے، برس بھی اس کے۔ جب خدا کو مناسب لگا اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ کیا وہ موسموں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا؟ کیا وہ حدت یا سردی کم زیادہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ لوگوں کو ایکسٹرا آرڈینریلی گھر سے باہر نہیں بھیج سکتا کہ آج تم نے باہر بیٹھنا ہے کیونکہ فرشتے اتریں گے؟ خدا کی مرضی ہے۔ اگر وہ کنواری سے اپنے بیٹے کی ولادت کروا سکتا ہے تو وہ دسمبر میں کیوں نہیں کروا سکتا؟ آج 2020 ہے، جب 204 تھا، یہ 204 جب ہوتا ہے تو یہ 3ری صدی بنتی ہے۔ سن 204 میں روم کے ہیپولائٹس، یہ آدمی کا نام ہے، یہ ایک عالم ہے جو کتابیں لکھا کرتے تھے، مسیحی عالم، اور سن 221 میں افریقہ کے تاریخ نویس جولیس اس کا نام تھا، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 25 مارچ کو مقدسہ مریم نے خوشخبری پائی، وہ حاملہ ہوئی، یعنی مارچ کے اینڈ میں وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ یہ 2 لوگ لکھتے ہیں سن 204 میں اور 221 میں اپنی کتابوں میں کہ یہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے، یہ مسیحیوں کا ماننا ہے، یہ مسیحی کلیسیا میں رائج ہے یہ بات کہ 25 مارچ کو مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ روح القدس کی قدرت سے، خدا قادر کے قدرت کے سایہ ڈالنے کے سبب سے وہ 25 مارچ کو جب خوشخبری حاصل کرتی ہے، خوشخبری ریسیو کرتی ہے، تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ 2ری اور 3ری صدی میں مسیحی علماء اس بات پر قائل ہوتے جا رہے تھے کہ مقدسہ مریم 25 مارچ کو حاملہ ہوئی اور مسیح کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی، یعنی 9 مہینے پورے ہونے پر۔ کیا 25 دسمبر بت پرستوں کے تہوار کا دن تھا جس سے کرسمس کی شکل دے دی گئی؟ بہت اعتراض کیا جاتا ہے، جی نہیں، 25 دسمبر تو رومیوں کے دیوتاؤں کے دن تھے، اس لیے جب رومیوں نے مسیحیت قبول کی تو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کی پرستش کے دنوں کو، ان کی عیدوں کو مسیحیت کا لباس پہنا دیا اور اپنے دیوتا کے دن کو کرسمس بنا ڈالا، اور ہم سارے
अनजाने में जी हम उन देवताओं का दिन मना रहे हैं। आइए इस पे बात करते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। रोम में एक देवता सैटर्न का त्यौहार 17 से 23 दिसंबर तक मनाया जाता था। बहुत अरसा ये पहले 17 से 20 तक मनाया जाता था, फिर 23 तक कर दिया गया जी, एक्सटेंड कर देते हैं जी। लेकिन 25 तारीख नहीं होती थी, 24 से पहले खत्म हो चुका होता था उनका त्यौहार। अगर मसीहियों ने उनके देवता का दिन लेना होता, अगर किसी ने उनके देवता के दिन को क्रिसमस का नाम देना होता, तो वो 17 से 23 तक की तारीख देते, 25 क्यों? और उस वक्त तो मसीहियों का ईमान इतना मजबूत था, इतना गहरा था कि वो जाने दे रहे थे खुदा के कलाम के लिए, अपने ईमान के लिए। वो कैसे समझौता कर सकते थे रोमी बुत परस्तों की ईदों के साथ? वो कैसे मान सकते थे उनकी ईदें, जब वो कहते थे कि ना कैसर हमारा खुदावंद है और ना हम तुम्हारे देवताओं को मानते हैं। वो खुदावंद यस्सु पर ईमान रखने की वजह से जाने दे रहे थे, अपने बच्चे कुर्बान कर रहे थे, औरतें कुर्बान हो रही थी, उनके घर जल रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी बात पे समझौता नहीं किया रोमियों के साथ। तो ये ईद का दिन सिलेक्ट करने में समझौता कर लेना था कि ठीक है हम आपके वाला दिन ले लेते हैं, जबकि उस दिन उनके देवता की कोई ईद थी ही नहीं। वो तो मनाते थे 17 से 23 तक, तो 24-25 तो खाली थी। और जकरिया काहिन के हिसाब से फरिश्ते के मुकद्दसा मरियम के पास आने की तारीख का हिसाब लगाते हुए 25 दिसंबर चुना गया। अगर उन्होंने देवताओं की उस किसी ईद को क्रिसमस का नाम देना होता तो वो 17 से 23 तक के बीच कोई तारीख देते। 274 में यानी 221 के तकरीबन 53 साल बाद बादशाह ने सूरज देवता की प्रस्तिश करने के लिए एक मंदिर बनवाया और 25 दिसंबर को उसकी ईद का ऐलान किया। मसीही दूसरी सदी से यह मान रहे हैं कि यस्सु 25 को पैदा हुआ। 204 और 221 की किताबें जो इस वक्त दुनिया में दरियाफ्त हो चुकी हैं, उनमें लिखा हुआ है कि यस्सु मसीह 25 मार्च को कंसीव हुआ, यानी मुकद्दसा मरियम हामिला हुई, और उसके हिसाब से 25 दिसंबर को वो पैदा हुआ। उसके 53 साल बाद, यानी हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस अगर तलाश करें, करीब तरीन का फासला अगर नापे, तो 53 साल के बाद रोमी बादशाह ने 25 दिसंबर का ऐलान किया। और गुमान यह है कि चूंकि मसीही 25 दिसंबर को मसीह खुदावंद के साथ जोड़ चुके थे, उसने कहा कि मैं इनका दिन खराब करने की कोशिश करता हूं, मैं इसमें अपना देवता शामिल कर लेता हूं। अफ्रीका के जूलियस तारीख नवीस की किताब के लिखे जाने के 53 साल बाद ये दिन उसने 25 दिसंबर को शुरू किया, सूरज देवता की प्रस्तिश का। तो पहले से मसीहियों का 25 दिसंबर तय था। मसीही चूंकि उस वक्त अकलियत थे, मसीही छुपे होते थे, मसीही एलानिया कोई तकरीब नहीं कर सकते थे, वो घरों में इबादतें करते, वो गारों में इबादतें करते, वो छुप छुप के जंगलों में इबादतें करते थे, वो अंडरग्राउंड इबादतें करते थे, क्योंकि बादशाह ऐलान करता कि जहां मसीही मिले उन्हें पकड़ो, उन्हें मारो। तो मसीही तो सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते थे पहली सदियों में अपनी कोई भी ईद। यीशु मसीह के नाम से तो उनको ईमान रखने की इजाजत नहीं थी, ईमान का इजहार करने की इजाजत नहीं थी, तो वो कैसे सेलिब्रेट करते। लेकिन बात फैल चुकी थी, ये 25 दिसंबर इनके नजदीक बड़ा अहम है, क्योंकि इनका ईमान है कि 25 दिसंबर को इनका खुदावंद पैदा हुआ। तो रोमी बादशाह ने कई बरस बाद, आधी सदी के बाद, उसने कहा कि मैं इस दिन को चोरी कर लेता हूं, मैं इसे सूरज देवता के नाम कर देता हूं। सो मसीहियों ने किसी रोमी देवता के दिन को क्रिसमस का लिबास नहीं पहनाया। पहले से दिन तय था, रोमियों का दिन बाद में बना। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मेरा भाई है, मेरे चचाजाद भाई हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ 1 मई है। अब 1 मई सारी दुनिया में क्या सेलिब्रेट होता है?
مزدوروں کا دن. تو کیا اب میں کہہ دوں کہ دنیا بھر نے میرے اس بھائی کا جنم دن چرا لیا ہے مزدوروں کے دن کے طور پر؟ جبکہ وہ تو بہت پہلے سے مزدوروں کا دن چلا رہا ہے. اتفاق یہ ہوا کہ میرا وہ بھائی اس دن پیدا ہو گیا، اس کا جنم دن اور مزدوروں کا دن ایک ہی تاریخ کو پڑ جاتے ہیں. مسیحیوں نے 25 دسمبر پہلے طے کر لیا تھا کہ مسیح کی پیدائش کا دن ہے، اور رومی حاکم نے، رومی بادشاہ شہنشاہ نے اپنے دیوتا کا دن بعد میں مقرر کیا تھا. اور غالب امکان یہ ہے کہ مسیحیوں کو تنگ کرنے کے لیے کہ وہ اپنا دن نہ منا سکیں. کانسٹنٹائن بادشاہ جب مسیحی ہو جاتا ہے تو اس کے مسیحی ہونے کے بعد مسیحیوں کو اجازت ہوگی، کیونکہ وہ شہنشاہ تھا، وہ مسیحی ہو گیا. پہلی بار کتابوں میں یہ بیان ملتا ہے کہ سن 336 میں پہلی بار باقاعدہ طور پر، سرکاری طور پر کرسمس سیلیبریٹ کیا گیا. اسی تاریخ پر جو دوسری صدی میں، تیسری صدی میں طے ہو چکی تھی، لوگ ایمان رکھتے تھے. چوتھی صدی میں آ کے باقاعدہ طور پر جب حکومت بن گئی، جب مضبوط ہو گئے مسیحی، جب چرچ مضبوط ہوتا چلا گیا، ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہو گیا، تو تب اعلان کیا گیا کہ آؤ ہم مسیح کے پیدا ہونے کی عید بھی سیلیبریٹ کریں. ہم نے، مسیحیوں نے کوئی رومی دیوتا کا دن نہیں چرایا. ہم نے کسی سورج دیوتا کے دن کو کرسمس کا لباس نہیں پہنایا. مجبوری تھی، پہلے نہیں منایا گیا کیونکہ حکومت مخالف تھی، دکھ تکلیفیں اظہار آسانی تھی. لیکن جب آسانی ہوئی تب منانا شروع کیا، اور منایا جاتا رہے گا. بعض کلیسیائیں 6 یا 7 جنوری کو کرسمس مناتی ہیں. ہم 25 دسمبر کو مناتے ہیں. آرتھوڈاکس کلیسیائیں یہ 6 یا 7 جنوری کو مناتی ہیں. وجہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک کیلنڈر جولیس سیزر نے شروع کروایا، اس نے بنوایا، اس کے نام سے جولین کیلنڈر. اور پھر کوئی بہت سال بعد ایک نیا کیلنڈر بنایا گیا، کیونکہ محسوس ہوا کہ کیلنڈر ٹھیک نہیں. پوپ گریگری کے زمانے میں نیا کیلنڈر بنایا گیا، اسے گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، جو آج پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے. جب جولین کیلنڈر کی جگہ گریگورین کیلنڈر آیا تو دنوں کا جو فرق محسوس ہو رہا تھا اسے ریورس کیا گیا. تو تقریباً 10 سے 12 دنوں کا یا 13 دنوں کا فرق انہیں مل رہا تھا، جو انہوں نے کیلکولیشنز کر کے، حساب لگا کے تو وہ فرق مٹایا. مثال کے طور پہ جب یہ کیلنڈر رائج ہوا تو جس ملک نے اسے اپنایا اس کے ہاں تاریخ جولین کیلنڈر کی تھی 1 دسمبر، لیکن جب گریگورین کیلنڈر آ گیا تو اگلا دن 13 دسمبر ہو گیا. یعنی وہ 12 دن بیچ میں سے ختم کرنے پڑے کیلنڈر کو درست کرنے کے لیے. تو وہ جو 12-13 دنوں کا گیپ پڑا، کلیسیائیں جو آرتھوڈاکس پرانی کلیسیائیں، انہوں نے کہا جی ہم اس کیلنڈر کے مطابق نہیں، چونکہ یہ 12 دن اب پیچھے چلے گئے ہو، 13 دن پیچھے گئے ہو، 10 دن پیچھے گئے ہو، ہم اپنے دن اس حساب سے رکھیں گے. یعنی اب پیدائش دسمبر میں نہیں، اب جنوری میں چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ نے بیچ میں سے 12 دن ہی اڑا دیے ہیں. تو ڈائریکٹ 24 دسمبر سے 6 جنوری ہو گیا، تو ہم تو ادھر جائیں گے، ہم تو 6 جنوری پہ جائیں گے، ہم تو 7 جنوری پہ جائیں گے. تو اس فرق کی وجہ سے تاریخ میں 12 دن کا 13 دن کا گیپ پڑ جاتا ہے. مانتے وہ بھی یہی ہیں کہ مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ اس وقت 25 مارچ کو آیا تھا، تو 25 دسمبر بنتی ہے. تو 24 دسمبر کے بعد 12 دن نکال کے تو 6 جنوری آ گئی. تو انہوں نے کہا جی ہم تو 6 جنوری مانیں گے، ہم 25 دسمبر نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ نے بیچ میں سے وہ غائب کر دیے. تو اس وجہ سے، لیکن دن وہی مانتے ہیں کہ دن وہی ہے، لیکن کیلنڈر کے حساب سے وہ دن فرق ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے دیسی مہینے کی تاریخ کچھ اور ہوتی ہے،
चांद के हिसाब से कैलेंडर की तारीख कुछ और होती है, और ग्रेगोरियन यानी अंग्रेजी कैलेंडर जो हम जनवरी से दिसंबर तक फॉलो करते हैं उसमें तारीख कुछ और होती है, लेकिन दिन वही होता है। तो इस तरह से फर्क महसूस होता है, लेकिन बड़ी अक्सरियत मसीहियों की ये मान रखती है कि यीशु मसीह सर्दियों में ही पैदा हुआ, दिसंबर में ही पैदा हुआ। शवाहिद हैं तारीखी तौर पर, हमने किसी रोमी देवता का दिन नहीं चुराया। क्या तारीखों में इख्तलाफ के बायस हमारा क्रिसमस मनाना गलत है? इख्तलाफ है तारीखों में। कुछ लोग कहते हैं जी यीशु बहार में पैदा हुआ, मार्च अप्रैल में। कुछ कहते हैं जी नहीं वो सितंबर अक्टूबर में पैदा हुआ। कुछ कहते हैं जी दिसंबर 25 में पैदा हुआ। कुछ कहते हैं जी 6 या 7 जनवरी को पैदा हुआ। तो क्या ये तारीखों का इख्तलाफ यह साबित करता है कि क्रिसमस मनाना ही गलत है? बिल्कुल भी नहीं। हम मसीह की विलादत की खुशी मनाते हैं, किसी दिन या देवता की पूजा नहीं करते। हम ये सामने रखते हैं कि वो पैदा हुआ, वो आया। दिन हमारे लिए उतना अहम नहीं, हमारे लिए मसीह का पैदा होना अहम है। हम तो उसके पैदा होने की खुशी मनाते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज है कि बच्चा पैदा होता है और उसके पैदा होने के बाद 5 साल का हो जाता है या साल भर का हो जाता है तो एक दिन मुकर्रर करके वो सालगिरह नहीं अकीका किया जाता है। आ स्पेशल फेस्टिविटी होती है, एक स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किया जाता है जी, हम अपने बच्चे की पैदाइश या उसके इतने बड़े हो जाने की खुशी में हम ये दिन मना रहे हैं। वो एग्जैक्टली उसके डेट ऑफ बर्थ पे नहीं होता। कन्वीनियंस के मुताबिक कोई दिन मुकर्रर कर लिया जाता है कि जिसमें सबको, रिश्तेदारों को, दोस्तों को छुट्टी हो तो सारे शामिल हो सकें। बहरीन में तो अक्सर ये होता है कि लोग वीकेंड पे अपनी पार्टीज करते हैं, भले वीक डेज में, यानी हफ्ते के आम दिनों में अगर कोई तारीख पैदाइश या किसी की शादी की सालगिरह की तारीख आ रही है तो वो उसे पोस्टपोन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं वीकेंड तक, यानी जुमेरात या जुमे को या हफ्ते को हम वो मना लेंगे ताकि लोग छुट्टी में हमारे साथ शामिल हो सकें। तो ये मान लें कि अगर तारीखें हमारे पास दुरुस्त नहीं भी हैं, हम तारीखों पे ना अड़ें, हम इतने रिजिड और इतने सख्त ना हो जाएं कि कहें जी नहीं जी 25 के अलावा हो ही नहीं सकता। भाई हो सकता है। उस वक्त हमारे पास कौन सा कोई ऐसा हिसाब किताब था कि जिससे शागिर्द नाप लेते? बाद में काउंट किया गया, हिसाब लगाया गया कि कब ये वाकया हुआ, कब ये हुआ, कब ये हुआ, इस हिसाब से तलाश किया गया। तो इंसानों से कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। दिसंबर वालों से गलती हो सकती है, जनवरी वालों से गलती हो सकती है, मार्च अप्रैल वालों से गलती हो सकती है, सितंबर अक्टूबर वालों से गलती हो सकती है। हो सकता है सारी गलती पे हो, कोई और दिन हो। तो हम दिनों की बहस में क्यों पड़े? हम तो ये मानते हैं कि सारे मिलके इस जहान के मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की इंसान बन के दुनिया में आने की खुशी मनाते हैं, एक दिन मिलकर, और ये सीजन पूरा हम सेलिब्रेट करते हैं। तैयार हो के हम खुशी मनाते हैं। तो खुशी मनाने में तो फरिश्ते और इंसान सब शामिल थे, हम भी शामिल हो जाते हैं। आओ हम खुशी करें, आओ हम ईद करें, खुदावंद के बड़े करम को याद करते हुए। सो ये गुनाह नहीं। हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद की खुशी मनाते हैं, दिनों की पूजा नहीं करते और ना हम देवताओं की पूजा करते हैं। क्रिसमस मनाने या ना मनाने की बुनियाद पर किसी को ईमान से खारिज करार देना मुनासिब नहीं। रोमियो 14वां बाब फिर से याद करवाऊंगा, पहली 7 आयत में, कि अगर कोई किसी दिन को मानता है, उसे ऑब्जर्व करता है, उसकी ज्यादा अहमियत है उसकी नजर में, तो कोई बात नहीं, वो खुदावंद के लिए कर रहा है ना, खुदावंद का दिन जान के उसको मना रहा है ना। तो अगर कोई नहीं मना रहा तो वो खुदावंद का दिन जान के कह रहा है कि नहीं, खुदावंद इसमें नहीं आया इसलिए ये नहीं मनाना। तो दोनों का मकसद तो खुदावंद के लिए है ना। तो कोई भी दिन मनाए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो बेईमान हो गए हैं या वो ईमान से खारिज हो गए हैं। जो मसीह पर ईमान लाते हैं वो सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं और हमेशा की जिंदगी के हामिल हैं।
جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جب یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم، تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے حامل ہیں۔ جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جب ہم میں ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ہم کیوں ایک دوسرے کو تاریخوں کے اختلاف پہ، اپنے منانے کے طریقے انداز کے اختلاف پہ کیوں ہم ایک دوسرے کو الزام دیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں؟ سب ایک دوسرے کو کھلے دل سے قبول کریں۔ آپ دسمبر میں مناتے ہیں میری کرسمس، آپ جنوری میں مناتے ہیں میری کرسمس، آپ مارچ اپریل میں یا سپٹمبر اکتوبر میں مناتے ہیں میری کرسمس، کیونکہ مناتے تو خداوند کی عید ہے نا۔ سارے دن خداوند کے، سارے سال خداوند کے، سارا وقت خداوند کا، ابتدا بھی وہ ہے، انتہا بھی وہ ہے، اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ماضی، حال اور مستقبل بھی وہ ہے۔ مسیح سب میں اور سب کچھ ہے، اس لیے اختلاف نہ رکھیں، محبت سے خوشیاں بانٹیں۔